الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ واو میں نے اور اس میں نے جب ابتلا یبتلی کا معنی ہوتا ہے امتحان کرنا، آزمائش کرنا۔ ربہ اس کا رب، بکلمات بامل ساتھ، کلمات کلمے، فَأَتَمَّهُنْ پس ان کو پورا کیا، قَالَ کہا، انی بے شک میں، جاعلُکَ جاعل بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیچھے پڑھ کے جاعل بنانے والا ہوں، کاف مخاطب آپ، للناس لام کے نیچے زیر کے لیے واسطے، الناس لوگ، امام امام، قال کہا، واو میں نے اور من میں نے سے، ذریہ اولاد، ذریہ اولاد، ذریتی میری اولاد، یہ یا نسبت، قال کہا، لا نہیں، ینالو نالا ینالو کا معنی ہے پہنچتا ہے، ینالو پہنچتا، عہدی میرا وعدہ، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالم، دیکھیے جی معنی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ آزمائش میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند کلموں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس ان کو پورا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہا میں تجھ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام، قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے، قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں سے اس سورت کے اندر دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ اللہ کی توحید کا آپ نے پڑھ لیا، اب یہ دوسرا حصہ ہے رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مشرکین کی قسمیں پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ تین ہے، کتنی جی؟ تین۔ ایک مشرکین مکہ، دوسرے نمبر کے اندر یہود، تیسرے نمبر کے اندر عیسائی، یہ تینوں کیا ہے؟ مشرک۔ گو پہلے یہودی اور عیسائی مشرک نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی سور و پکار کرنی شروع کی تو اس سے کیا وہ بن گئے؟ مشرک بن گئے۔ اب یہ تینوں مشرک جو ہیں
تینوں کا باپ ایک ہے، تینوں کا باپ یہ ایک کی اولاد ہے۔ مکے کے مشرک، یہودی اور عیسائی، ان تینوں کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہے؟ یہ مکے کے جو مشرک ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور یہودی اور عیسائی جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ کس میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ایک اسماعیل تھا اور ایک اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، یعقوب کا بیٹا یوسف۔ یہ اس طرف چلی گئی اور یہ شاخ ادھر سے چل کر ادھر مکہ میں پہنچ گئی۔ اب یہ تینوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، کرتے شرک ہے لیکن دعویٰ کیا ہے؟ جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں حنفی، کیا کہتے ہیں؟ جی میں بھی حنفی، ادھر کا ایک طبقہ اٹھا اس نے کہا میں بھی حنفی، ادھر کا طبقہ اٹھا اس نے کہا میں بھی حنفی، سارے حنفی ہو، لیکن امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو مشن دیا تھا وہ مشن ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن کہتے ہم سب ہیں کیا؟ حنفی ہے۔ اسی طرح وہ بھی کہتے تھے ہم کیا ہے؟ ابراہیمی، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ان کے اندر موجود ہی۔ مکے کے جو مشرک تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کر بیت اللہ کے اندر لٹکائے تھے۔ کیا؟ بت بنا کر، ان کی شکلیں بنا کر بیت اللہ کے اندر لٹکائی۔ اور یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ عیسائی بھی کہتے تھے کہ جو ادھر سے پیغام آیا ہم وہی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کون ابراہیمی بنتا ہے اور کون نہیں۔ ظاہر بات ہے جڑ کو تو پکڑنا ہی ہوگا نا۔ اب ایک جڑ ہے، کسی چیز کی بھی آپ لینا چاہتے ہیں، کسی درخت کی جڑ ہے، آپ جب اس کی جڑ کو پکڑیں گے تو وہ آپ کو تنا بھی مل جائے گا، اور جب اس تنے کے اوپر پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر پھل کون سا لگتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا رہے نہیں جی نہیں یہ سیب کی جڑ ہے، کوئی کہتا رہے نہیں جی یہ امرود کی جڑ ہے، کوئی کہتا رہے نہیں جی یہ مالٹے کی جڑ ہے۔ بھائی چلتے ہیں، اس جڑ کو پکڑتے ہیں اور یہ تنے کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں۔ جب تنے کے اوپر مکمل اوپر پہنچیں گے تو اس کے اوپر جو پھل لگا ہوگا تو یہ اسی کی جڑ ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ اسی کی جڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لیتے ہیں اور لا کر پھر آئیں گے، پہنچیں گے مکے کے مشرکوں تک بھی، یہودیوں تک بھی اور عیسائیوں تک۔ پتہ چلے گا کہ کون ابراہیم کی ملت پہ چلنے والا ہے، کون ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے والا ہے۔ اچھا خیر، آج صرف اتنی تمہید سے تھوڑی باتیں کروں گا۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام کا اللہ کریم نے تذکرہ کرنا ہے، تو چونکہ یہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا میں ابراہیمی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ ابراہیم کا تذکرہ کرے، اور ابراہیم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلموں کے ذریعے آزمایا۔ کتنے؟ چند کلموں۔ بعض مفسرین نے کہہ دیا ہے وہ جی وہ 10 نشانیاں نہیں ہوتی، بالوں کا صاف کرنا، بغل کا صاف کرنا،
زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جی ان کے ذریعے آزمائش۔ حیرانگی والی بات ہے، اتنا بڑا پیغمبر اور امتحان ہی ہے۔ جتنا بڑا سٹوڈنٹ ہوگا تو امتحان بھی اتنا بڑا ہی ہوگا۔ اگر سٹوڈنٹ ہے 16ویں کلاس میں پڑھنے والا تو اس کا الف با سے امتحان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پڑھائی کے مطابق امتحان ہوگا۔ اور پھر جب ممتحن امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں امتحان لیتا، یا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اپنا معلوم کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے۔ نہیں لوگوں، وہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ لوگوں میں اس کے اندر کے حالات کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے باہر کے حالات کو بھی جانتا ہوں۔ یہ کیسا سٹوڈنٹ ہے، یہ کیسا فرزند ہے، یہ کیسا امتحان دینے والا ہے۔ یہ امتحان جب دے گا تو کامیابیاں حاصل کرے گا تو کامیابیوں کے اوپر میں انعام و اکرام بھی دوں گا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے چند کلموں کے ذریعے امتحان لیا۔ یہاں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان پہلا امتحان ہے باپ کے سامنے مقابلہ کرنے کا۔ جب باپ سامنے آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں عقیدہ پیش کیا۔ کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ صرف اشارہ کرتا چلتا ہوں، 16واں پارہ کھولیے جی، سورۃ مریم، اشارہ کرتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا۔ سورۃ مریم اور 16واں پارہ اور صفحہ نمبر ہے 278، 278 آیت نمبر ہے 41، سورۃ مریم۔ مل گیا جی؟ دیکھیے درمیان میں رکوع ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا نبی تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ ذرا برابر فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس علم آ چکا ہے، وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی، بس میری اتباع کیجئے گا۔ اہدک صراطا سویا، تجھے سیدھے رستے پہ لے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے گا۔ الا الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے پیارے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ تجھ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، اگر آ گیا فتکون للشیطان ولیا، بس آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ اب یہ تقریر کی، آگے باپ کیا کہتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی، او ابراہیم باز آ جا، او ابراہیم باز آ جا، باز آ جا، میرے معبودوں کے بارے میں کچھ باتیں نہ کر۔ لئن لم تنتہی، اگر تو میرے معبودوں کے بارے میں یوں باتیں کرے گا تو بعد نہیں آئے گا تو لارجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تجھے پتھروں سے سنسار کر دوں گا۔ اب یہ باپ سے مقابلہ پڑ گیا۔ جب باپ سے مقابلہ پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیہ، ابا جی ٹھیک ہے پھر سلام ہے، میں یہ جا رہا ہوں، مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ باپ مشرک ہے تو باپ کو چھوڑنا پڑا تو باپ کو چھوڑ دیا۔ آج کون چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ مشرک خاندان ہو،
مشرک رشتہ دار ہو تو اس کو بھی چھوڑنا ہمارے لیے آسان. او جی برادری ہے نا، ناراض نہیں کر سکتے. خیر آگے چلیے گا، سورۃ الصافات کھولیے گا، 23واں پارہ. سورۃ الصافات، سورہ یاسین کے بعد اگلی سورت. جی صفحہ نمبر 405. اب قوم سے بادشاہ سے مقابلہ پڑ گیا. 405 صفحہ 405. یہ نیچے سے 3 لائنیں چھوڑ کر اوپر چوتھی لائن پہ آ جائیں. اس قال لأبیہ وقومہ، مل گیا جی؟ دیکھیے فرمایا اس قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور الہ بنانے چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، اوے لوگو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا خیر، یہ آگے چلتے چلتے بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری بات کی ان سے. اور پھر جب یہ قوم ایک میلے پہ چلی گئی تو قوم کو چھوڑ کر آئے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، یہ نیچے والی لائن پہ لکھا ہے، میں اشارہ دے کر جا رہا ہوں چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوے تجھے تو کھانے بھی رکھ گئے ہیں تمہارے پاس، کیا ہو گیا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تأکلون، اب کھاتے تو وہ نہیں تھے. آگے کہتے ہیں ما لکم لا تنطقون، وہ بولتے بھی نہیں ہو، وہ بولو تو صحیح، نہیں کھانے تو نہ کھاؤ، بولو تو صحیح، رب کیسے بنے بیٹھے ہو؟ آگے فراغ علیہم، جب دیکھا بولتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، کچھ حرکت بھی نہیں کرتے، ضربا بالیمین، مارنا شروع کر دیا، ایک طرف سے شروع کیا کاٹنا شروع کر دیا. خیر یہ قوم سے مقابلہ ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم. پھر انہوں نے ایک وہ جہنم، ایک آگ جلائی اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی. یہ بھی امتحان آ گیا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اوہ نہیں 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 میں نے نہیں، میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا، لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ابراہیم تھا کہ جس نے آگ میں کودنا منظور کر لیا. لیکن مشرکوں کا مقابلہ کرنا، کتنے لوگ تھے ساتھ؟ کوئی تھا ساتھ؟ اکیلا اپنی ذات لے کر کھڑا ہے اور آگ میں کود رہا ہے. اس وقت تو فرشتے بھی حیران. اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی برتن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا. اس کے بعد آگے نیچے آؤ 2 لائنیں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. یہ 3 لائنیں 4 لائنیں چھوڑو اور 5ویں لائن کے اوپر فلما بلغ معہ السعی، وہ بچہ جب مانگتے رہے اور جب اللہ دینے پہ آیا تو کہا میرے پیغمبر دیکھنا بھی جاؤ اس کو میدان کے اندر وادی کے اندر چھوڑ کرو. یہ بھی کیا تھا؟ امتحان تھا. اور اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر لیے، 1 نمبر بھی کم نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور امتحان آ گیا. جب اسماعیل تھوڑا سا دوڑنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کے قابل ہوئے، قال یا بنی، کہا ابراہیم علیہ السلام اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں تجھ کو دیکھتا ہوں خواب کے اندر. کیا؟ انی اذبحک، میں تجھ کو کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل، ابا جان
پوچھنے میں دیر لگا دی. جلدی کیجیے، جو حکم ہو چکا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. بے صبروں میں نہیں. بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ماں بیچنے کے لیے تیار ہو گئی. واہ قربان جاؤ، کیسا خاندان! ماں بھی اس جیسی نہیں اور باپ بھی اس جیسا نہیں اور بیٹا بھی اس جیسا نہیں. وہ فرشتے بھی دیکھ کر اشش کرتے ہوں گے، ربا کیسا خاندان تو نے بنا دیا. ہر ایک اپنے اپنے کام پہ چل پڑا. فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے جب دونوں تابع ہو گئے اور یوں بچھا دیا گیا اور چھری گلے کے اوپر رکھ دی گئی، جب چلانے لگے تو اللہ نے کہا نادیناہ اے یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. الا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں بدلہ دیا کرتے ہیں. آگے ہے ان ھذا لہو البلاء مبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. تو خیر واپس آؤ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو چند کلموں کے ذریعے کیا کیا جی؟ آزمایا. خیر وقت لمبا ہو گیا تو یہاں تک میں اس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی بات کریں گے. تو اللہ کریم نے کیا کہا؟ ابراہیم کو میں نے چند کلموں کے ذریعے کیا کیا جی؟ آزمائش کی. فَأَتَمَّهُ، اور وہ اس کے اندر 100/100 نمبر لے کر پورے ہو گئے. لہذا جب یہ امتحان ہو گیا اللہ نے فرمایا میں نے تجھے امام بنانا چاہتا ہوں. کہا میری اولاد بھی؟ کہا نہیں. لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. یعنی میری امامت ظالم لوگوں کو نہیں مل سکتی، ظالم لوگوں کو نہیں مل سکتی. یعنی میری امامت کا جو حق ادا کرنے والے ہوں گے وہ ظالم نہیں ہوں گے، وہ موحد ہوں گے، موحد ہوں گے. لہذا ظالم کون ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل عرض کروں گا کہ ظالم کو امامت نہیں ملتی. جب ظالم کو ابراہیم علیہ السلام کو وہ عطا کی ہوئی وراثت نہیں ملتی تو وہ اس کی اولاد بھی بن سکتا نہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق.